نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ الحجرات کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات کا اصل موضوع ہے آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور حقوق۔ اس کے ضمن میں اخوت بین المسلمین، محبت بین المسلمین کے بعض اصول ذکر کیے گئے، قوانین بیان ہوئے تاکہ موحدین کے درمیان محبت پیدا ہو اور نفرت ختم ہو۔ جیسا کہ پہلے بیانات میں بھی آپ حضرات کے سامنے یہ چیز میں نے ذکر کی کہ ایمان کی علامات میں سے یہ ایک بڑی علامت ہے کہ موحدین کی آپس میں محبت، اخوت اور ہمدردی ہو، اور اہل بدعت، اہل باطل کے ساتھ نفرت ہو۔ اس پر ایک بنیادی ضابطہ جس میں ذکر کیا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، اخوۃ۔ اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پہ ذکر کی کہ مسلمانوں کی مثال اہل ایمان کی وہ ایسی ایک بدن اور ایک جسد کی مثال ہے۔ جب بدن یا جسد میں تکلیف ہو کسی ایک حصہ میں تو پورا جسم اور جسد وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان سب کے سب ایک جسم کی مانند ہیں، اور کسی مسلمان کو دکھ ہو، تکلیف ہو
تو سب مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے، سب کو اپنا دکھ اور تکلیف سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح حجۃ الوداع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، اس میں آپ نے خطبہ دیا، گویا کہ وہ آخری ایک اجتماع تھا حج کے موسم میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارے خون اس طرح حرمت والے ہیں جیسے یہ شہر، یہ جگہ، یہ مقام، یہ دن اور یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق دیا کہ ہر مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت دوسرے پر اس طرح حرام ہے جیسے یہ جگہ، جیسے یہ مہینہ اور جس طرح یہ دن۔ آپ نے تشبیہ دی کہ اب مقام عرفات حرم سے زیادہ عزت والی جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ پھر حج کا مہینہ اور حج کے خطبے کا مقام، خطبے کا دن۔ تو فرمایا اس طرح تمہاری عزتیں، تمہارا مال، تمہاری جانیں تم پر حرام ہیں جیسے اس جگہ، اس مہینہ اور اس دن کی حرمت ہے۔ یہ بات سوچنے والی ہے کہ آج مسلمان کس مقام پہ کھڑا ہے؟ ہمارے معاشرہ میں ایمان کی قدر نہیں، ایمان کی حرمت نہیں، مومن کی عزت نہیں، مومن کے ایمان کا لحاظ نہیں، باقی سارے لحاظ چلتے ہیں، لیکن آپس میں مودت اور محبت کا معیار آج قائم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا معاشرہ جہنم کا منظر پیش کر رہا ہے، گھر جہنم بنے ہوئے ہیں۔ مجالس، ہمارا اجتماعی نظام، انفرادی نظام، یہ اللہ کے عذاب کی شکل بن گیا ہے کہ ہم نے ایمان کی قدر ہی نہیں کی۔ ہماری اخوت کی بنیاد، بھائی چارے کی بنیاد وہ ایمان ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، دوسرے رشتہ داریاں بعد کی، خون کی رشتہ داریاں اور رشتے، ان کی ایمان کے رشتے کے مقابل کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اس چیز کا آج احساس نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے عنوانات میں سے ایک اس چیز کو ترجیح دی کہ مومن کے ساتھ محبت کرے ایمان کے رشتے کی وجہ سے، ایمان کے تعلق کی بنیاد پر۔
تو قرآن مقدس کی اس آیت نے انما المؤمنون اخوہ میں یہی زور دیا کہ ایمان کی بنیاد پر مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے ساتھ وہی تعلق ہے۔ یہ پہلا ضابطہ اور قانون ہے۔ تو فرمایا اگر دو مومنوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرانی ہے۔ اصلحوا بین اخویکم، ایک واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، صلح میں انصاف اور عدل کو نظر انداز نہیں کرنا، اللہ کا ڈر اور تقوی ہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اللہ تم پہ رحم کرے۔ یہ پہلا قانون ہے، اور اس قانون پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اور ایسا عمل کہ وہ اخوت، وہ معاشرہ عرب، وہ ایک خاندان کی طرح بن گیا۔ حقیقی بھائیوں میں وہ محبت نہیں ہوتی جو پیغمبر کے صحابہ میں محبت تھی، اور صرف اس ایمان کی بدولت، ایمان کے سبب اب ہم سوچتے آئیں کہ ہم اس پر کتنا عمل پیرا ہے۔ جس ایریے میں 4 موحدین ہیں، ایک کا منہ ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیطان ان کو لڑا رہا ہے، اور ذاتی مفاد کی خاطر، دنیاوی مفاد کی خاطر، اپنے تکبر اور نخوت کی بنیاد پہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بنیاد پہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور یہ وجہ بنتی ہے آپس میں شقاق اور افتراق کی، اور آپس میں توڑ پیدا کرنے کی۔ جوڑ ہوتا ہے مومنوں کے درمیان، اور توڑ ہوتا ہے اہل بدعت کے ساتھ، اہل شرک کے ساتھ۔ اب اس بات کو بھی الٹا کر دیا گیا کہ اہل بدعت سے جوڑ کرو اور اہل ایمان سے توڑ کرو۔ یہ ایک بات۔ دوسرا قانون یہاں پر ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، کوئی فرد دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم، سخریہ، سخریہ کا معنی ہوتا ہے ایسا مذاق جس کی بنیاد پر دوسرے کی تذلیل ہو، اس کی حتیٰ کہ عزت ہو، اور اس کو حقیر سمجھا جائے۔ اس پر قرآن کہتا ہے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کی تحقیر نہ کرو۔ آج یہ بھی ہمارے معاشرے کا ناصور ہے کہ ہر آدمی دوسرے پر مذاق کرنے میں مشغول ہے۔
چھوٹی چھوٹی بات ہوگی وہ دوسرے کی تحقیر کرے گا. حالانکہ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مومن آدمی اعظم حرمتن عند اللہ، مومن مباحد کی حرمت، عزت اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کے ہے. اعظم حرمتن، مومن کی عزت اللہ کے نزدیک، مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کعبۃ اللہ سے بڑھ کر. اب اگر کوئی کعبہ پہ مذاق کرے، کعبہ کی توہین کرے، کعبہ کی تحقیر کرے، تو اس کا جو مقام تمہارے ذہنوں میں آئے گا. لیکن جس حرمت اور عزت کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ کعبہ سے بھی بڑی ہوئی ہے، اعظم حرمتن عند اللہ، اس کی ہم دھجیاں بکھیر رہے ہیں. تحقیر، مذاق، یہ ہماری گپ شپ کا حصہ بن گیا، ہماری مجالس کا حصہ بن گیا. جب بھی ہم بیٹھیں گے دوسروں کا مذاق اڑائیں گے، مجالس میں، گھر میں، دوستوں کے ساتھ، گلی میں. حالانکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، عام گناہ نہیں. کسی کی تذلیل کرنا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا، اور آج ہم اس چیز کو عیب نہیں سمجھتے. یہ چیز ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہے اور ہمارے رسم و رواج کے اندر شامل ہو گئی ہے. بڑی آسانی سے ہم یہ بھی نہیں دیکھتے یہ ہے کون، مذاق کرنے میں، تحقیر اور اس کی عزت پامال کرنے میں. تو جہاں قرآن نے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، یہ آیت عام ہے. کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی فرد دوسرے فرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی آدمی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے. اس کی وجہ فرمایا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ تم سے بہت بہتر ہو. جس کے ساتھ، جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، گھٹیا سمجھ رہے ہو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ یہ مذاق کرنے والوں سے جن کا مذاق کیا جا رہا ہے اللہ کے ہاں ان کی قدر زیادہ ہو، ان کی عظمت اور درجہ زیادہ ہو. یہ اس کی لم اور علت بیان کر دی. ولا نساء من نساء، یہ مضمون پہلے بھی آ گیا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. پھر خاص کر عورتوں کا ذکر کیا کہ کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عادت عموماً عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، دوسروں کے عیب نکالنا، ہنسی، مذاق، تحقیر، تذلیل. یہ عورتوں کے اندر یہ زیادہ عادت ہوتی ہے. اس لیے خاص کر عورتوں کو الگ کر کے ذکر کیا. ولا نساء من نساء. اس کے بعد تیسرا قانون،
یہ قرآن مقدس کے وہ قوانین ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کریں تو پورا معاشرہ، پورا ہماری سوسائٹی، گھر، مجالس، دوست، احباب، یہ سب کے اندر پیار اور محبت کی فضا آ سکتی ہے، نفرتیں ختم ہو سکتی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا، ایک دوسرے کو تانے نہ مارو، تان نہ کرو۔ تان کیا بولتے ہو تان کو؟ یہ تو مشکل لفظ ہے۔ لمز، لمز کہتے ہیں منہ پر تانا مارنا، منہ پر عیب بیان کرنا، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے، تو منہ پر اس طرح عیب بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں لمز۔ فرمایا ایمان والو ایک دوسرے کو تانے نہ مارو، لمز نہ کرو۔ آج یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے فن سمجھائے، اور ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی کے عیب منہ پر بیان کرنا، ہم اس کو بہادری کہتی ہے کہ یہ بڑا بہادر ہے جی، منہ پہ اس کو مارا ہے، وہ سامنے تھا، میں نے سامنے اس کو سنائی ہے۔ شریعت میں یہ کیا ہے؟ لمز، اور لمز یہ کبائر میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ منہ پر اس کی تحقیر کرنا، اس کے عیب بیان کرنا، لیکن اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ ایک ہے اس کی اصلاح کے لیے یا تنبیہ کے لیے، اگر اس کے عیبوں کا تذکرہ کرتا ہے یہ گناہ نہیں، مقصد اصلاح ہے، یا مقصد اس کی عیبوں پر تنبیہ اور متنبہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ ہے عیب کو اس کی تذلیل کے لیے سامنے تانا مارنا۔ تانا کہتی اس کو ہے کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے اس کے منہ پر تان کرنا۔ تو فرمایا لا تلمزوا انفسکم، اس کے دو معنی ہیں۔ انفسکم، اپنے آپ کو تانا نہ مارو، یعنی اپنے بھائیوں کو۔ انفسکم، اپنے مومن بھائی کو تانا نہ مارو، تعبیر انفسکم پر کی۔ اور دوسرا، جیسے حدیث میں آتا ہے، تم میں سے سب سے بڑا آدمی، برا آدمی، بدتر آدمی وہ ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے۔ صحابہ میں اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں تو حقیقتاً بیٹا والد کو گالیاں دیتا ہے، ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ سب مغرب کی تہذیب کی گندگی ہے، کیونکہ مغرب میں باپ، رشتہ داری، خاندانی نظم کا ثبوت ہی نہیں۔ وہاں یہ تعین کرنا بھی مشکل ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ ایسی فحاشی، بے حیائی، تو وہاں باپ کا تعین کرنا بھی مشکل ہے۔ آج وہی مغرب کی بے غیرتی یہاں لائی جا رہی ہے، جس کو مسلمان بڑا استقبال کرتا ہے،
اور اس کا نام دیا حقوق نسواں۔ حقوق نسواں کہ عورتوں کو بے حیا بن کے جس کے ساتھ مرضی آئے چلی جائے، بے پردگی اور فحاشی، عریانی، بدماشی، اس کا نام رکھا حقوق نسواں۔ اور وہ مغرب کی لعنت آج یہاں پر مسلط کی جا رہی ہے۔ تہذیب تو ہمارے معاشرے نے ان کی لے لی، ورنہ اسلامی تہذیب میں یہ تصور نہیں تھا کہ بیٹا باپ کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات کرے، آنکھ اٹھا کے بات کرے اور کرخت لہجے میں بات کرے۔ اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں۔ لیکن مغرب کی تہذیب کا وہ مسموم اور زہر آلود اور گندا اثر آج یہ ہوا کہ بیٹا باپ سے صرف بات ہی نہیں کرتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بلکہ باپ کو گالیاں بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ یہ وہ انگریزی گندگی کا اثر ہے، یہودیانہ نصرانی تہذیب۔ صحابہ میں اس پر تصور ہی نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب، ایسا گرا ہوا آدمی بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا گھٹیا انسان بھی انسانیت کی حد سے اتنا گرا ہوا بھی کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے والد کو گالی دے، اپنی ماں کو گالیاں دے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے باپ کو گالیاں دے اور اپنے باپ کے بارے میں گالیاں سنے، دوسرے کی ماں کو گالیاں دے اور اپنی ماں کو گالیاں سنے، یہ مطلب ہے۔ تو یہاں یہی ہے انفسکم کا معنی کہ دوسروں پہ طعن کرو گے تو اپنے باروں میں بھی سنو گے، دوسروں کے منہ پہ اگر طعن کرو گے اپنے بارے میں سنو گے، گویا کہ تم نے خود اپنے اوپر طعن کیا ہے۔ یہ معنی ہے انفسکم، لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو غلط قسم کے لقب نہ دو، غلط قسم کے القاب۔ مثلا ایک آدمی کی ایک آنکھ نہیں، آپ اسے کانا کہہ کر بلائیں۔ ایک آدمی کی ایک ٹانگ خراب ہے، آپ اسے کہیں لنگڑا۔ کوئی بدعتی یا مشرک ہے، اس کو بے شک لنگڑا کہیں۔ بات صرف ہو رہی ہے مومنین کی، اہل ایمان کی، آپس میں۔ مشرک کی تذلیل کرنا یہ تہجد اور نفلوں سے بھی بڑھ کے عبادت ہے۔ اتنا ذکر کرنا عبادت نہیں جتنا مشرک کی اور بدعتی کی، بالخصوص ان کے مولویوں کی توہین کرنا عبادت ہے۔ اس لیے کسی کو غلطی نہ لگ جائے، اسی بات کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ چند حدیث دیکھی، انہوں نے بدعتیوں پہ فٹ کی، بدعتیوں کی توہین نہ کرو، بدعتیوں کی تذلیل نہ کرو۔ بدعتی کی تذلیل کرنا یہ میرے نبی کی سب سے اعلیٰ سنت ہے۔ مشرک کی توہین کرنا یہ سب سے اعلیٰ درجے کا ثواب ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔
بعض روایات میں جہاں تک آیا من انتہر اہل صاحب بدعت، جس نے بدعتی کو دیکھ کر اس کو وہ کلمہ کہا جو کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے، انتہرا، دھر دھر بے ایمانہ، آمنہ اللہ یوم القیامہ من الفزع الاکبر، اور اللہ اس کو 100 درجے ایمان میں بڑھا دے گا، اور قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے خیال کرنا، موضوع کو غلط نہ سمجھنا۔ لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو توہین آمیز، تذلیل والے، تحقیر والے لقب مت دو، ایسے القاب جو اگلا پسند نہیں کرتا اور اپنی توہین سمجھتا ہے، وہ القاب مت دو۔ اپنے معاشرہ میں دیکھ لیں، نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بیچارہ تقریر میں سبحان اللہ کہے تو ساتھی اس کا نام سبحان اللہ رکھ دیتے، کوئی بے شک کہے تو ساتھی اسے کیا، بے شک صاحب، فلانا صاحب۔ وہ ایک بیچارہ طالب علم، وہ جدھر سے پھرتا ہوگا السلام علیکم، تو دوسروں نے اس کا نام رکھ دیا صوفی سلام، صوفی سلام۔ یہ اس طرح کے جو القاب توہین آمیز، جس کو اگلا آدمی پسند نہیں کرتا، وہ القاب ان کو مت دو۔ لا تنابزوا، یہ نفرت کا سبب بنیں گے، اور مومن کی مومن کے ساتھ نفرت نہیں ہونی چاہیے، محبت مودت ہونی چاہیے۔ فرمایا لا تنابزوا بالالقاب، اور اسی میں ایک یہ پہلو بھی ہے کہ کسی مومن کو اللہ نے مسئلہ ماننے والوں کا نام رکھا ہے المومن، جو مسئلہ مان گیا اس کا نام کیا رکھا ہے، المومن۔ اب اگر ایک المومن ہے، آپ اس کو کہتے ہیں الفاسق، آپ اس کو کہتے ہیں الفاجر، آپ اس کو کہتے ہیں الزانی، آپ اس کو کہتے ہیں الکافر، لیکن ہے وہ مومن، اور مومن کو آپ کہتے ہیں فاسق، فاجر، کافر، تو یہ ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اللہ نے ایمان دیا تو لقب رکھا مومن، تو اپنے لقب نہ بدلو۔ جب اللہ نے تمہیں مومن قرار دیا تو کسی کو تم نہ کہو یا فاسق، یا کافر، یا فاجر، یا فلانا، یا فلانا۔ اور اسی میں ہے کہ نام مت بگاڑو۔ نام عزیز الرحمن تھا، یہ اچھا نام تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض برے لوگوں نے بھی عزیز الرحمن نام رکھ دیا۔ نام تو اچھا تھا عزیز الرحمن، اس کو بنا لیا ڈیڈنا۔ غلام محمد نام تھا اور لوگوں نے بنا لیا غلامنا، غلامو۔ یہ جو القاب نام بدلتے ہو یہ حرام ہے۔ پورا نام لو، ناموں کو بگاڑنا یہ حرام ہے۔
جو اس کا اصل نام ہے وہ نام لو، اور پھر ان ناموں کے بگاڑنے میں بھی ظلم ہوتا ہے۔ کسی کا نام احمد ہے، اس نام کو بگاڑ دیتی، حالانکہ احمد کتنا مقدس لفظ ہے۔ کسی کا نام محمد ہے، اس کے نام کو بگاڑ کے ممدہ، محمود، اس کے نام کو بگاڑتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس کا جو نام ہے اس کا وہ پورا نام لو، اور ناموں کو مت بگاڑو۔ لا تنابزوا بالالقاب کے اندر آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے نام مت بگاڑو۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے آپ کیسے کیسے نام بگاڑتی۔ ہر طرح نام بگاڑنا جائز نہیں ہے۔ مواحد کا نام نہ بگاڑو، اس کو دوسرے القاب مت دو۔ ہاں کوئی مشرک ہے، بدعتی ہے، اس کو بے شک کہو خنزیر، اس کو کہو گدھا، غٹ خر، بوڑھا خر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو قرآن میں ہے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ بڑے کتب خانے والے مولویوں کو کہا، بڑے بڑے شیخ التورات، شیخ الانجیل، حضرت اقدس جن کو لوگ کہتے تھے، اللہ نے فرمایا نرے کھر کے نے توحید کا باغی، اس کو عالم کہنا گناہ ہے، اس کو لقب دینا گناہ ہے۔ بدعتی کو لقب دینا گناہ ہے۔ بدعتی کو کہنا حضرت مفتی صاحب، مفتی نہ مفتی جفتی، یہ مفتی نہیں ہے، اس کو اچھے القاب دینا۔ تو خیر بہرحال اپنے نام نہیں بگاڑنے اور بدعتیوں کو لقب نہیں دینے، اچھے القاب نہیں دینے۔ اللہ نے بدعتی کو، پیغمبر نے لقب دیا، فرمایا اہل البدع ہم کلاب اہل النار۔ بدعتی جہنمی کتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، اور قرآن نے بھی یہی کہا، مثلہ کمثل الکلب۔ بدعتی لندھا کتا ہے، لندھا، لندھا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لالچی کتا، لالچی کتا، لندھا کتا۔ لندھا کتا وہ ہوتا ہے جو ہر دیگ کی تلاش میں ہوتا ہے، جو برتنوں کی تلاش میں ہوتا ہے، ہڈی کی تلاش میں ہے، وہ ہے لندھا کتا۔ اور لندھا کتا کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، رجدہ نہیں، بھوکا ہی بھوکا ہے، جدھر بھی جائے یلحس یلحس، 10 دیگے چاٹ کے آئے نا پھر بھی منہ کھلا ہوتا ہے۔ یہی حال ہے بدعتی ملا کا۔ جس طرح اس کتے کا لالچ پورا نہیں ہوتا، اسی طرح بدعتی ملا کا لالچ بھی پورا نہیں ہوتا۔ 10 بدعتیں کر کے آئے، 11ویں کے لیے تیار ہوگا۔ 6 ملکوں کے کپڑے وصول کر کے آئے، مصلے پہ دعا کرتے یا اللہ بڑا ملک کب مرے گا، اور یہ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر، وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ محلے کا بڑا چودھری مرے، یہ کہتا ہے آمین۔ یہ ہے یلاس۔ تو میں نے عرض کی کہ مشرک اور بدعتی کی بات نہیں ہو رہی،
مومن اور موحد کی بات ہو رہی ہے. ان کے نام نہ بگاڑو، ان کو ایسے لقب نہ دو جس میں توہین اور تحقیر ہو. مومن کو کافر نہ کہو، فاسق نہ کہو، فاجر نہ کہو، یہودی نہ کہو، نصرانی نہ کہو. اس طرح کے الفاظ القاب مومن آدمی کے لیے یہ جائز نہیں. فرمایا اب تک جو ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تک تو مسئلہ معلوم نہیں تھا. قرآن سنا کرو عمل کی نیت سے. یہ اب آپ کو مسئلہ آ گیا تو آئندہ عمل کرو گے یا نہیں؟ آج سے یہ عمل کرنا شروع کرنا ہے. اچھا پہلے کا کیا بنے گا؟ ادھر آ جائے، قرآن نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. اب تو پکا ارادہ ہو گیا، یا اللہ پہلے کا کیا بنے گا؟ ہم نے تو بڑے جو گناہ کیے. فرمایا اب توبہ کر لو، اب سچی توبہ کر لو. یہ سننے کے بعد بھی من لم یتب فاولئک ھم الظالمون. اب اگر توبہ نہ کی اور اپنی اصلاح نہ کی تو پھر تم ظالم ہو. یہ احکام سننے کے بعد بھی من لم یتب، جس نے توبہ نہ کی، فاولئک ھم الظالمون. اگلا قانون ذرا غور سے سننا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو. ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچ جاؤ. کیوں؟ بہت ساری بدگمانیاں وہ غلط ہوتی ہیں. ایک دوسرے پہ شک شبہ سے بچو. ایک دوسرے پر بدگمانی کرنے سے بچو. ایک دوسرے پہ تہمت لگانا تو دور کی بات، بہتان لگانا تو دور کی بات، دل میں بھی بدگمانی رکھنا حرام ہے. بدگمانیوں سے بچ جاؤ. آج ہمارا معاشرہ جتنا تباہ ہوا وہ اسی بدگمانی کی وجہ سے تباہ ہوا. تھوڑی سی بات دیکھی، بدگمانی. ایک حکم یہ ہے اور دوسرا حکم ہے اتقوا مواضع التہمہ. اے ایمان والو، بدگمانی کی جگہ سے بھی بچو. اب دیکھو کتنی صاف شریعت ہے. دوسروں کو حکم دیا تم نے مومن کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، اور پھر یہ حکم دیا کہ تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تہمت کے مقام سے بچ جاؤ. حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اعتکاف میں تھے. آپ کی 2 ازواج مطہرات میں سے 2 تھی یا 1، وہ وہاں سے گزری تو آپ نے اس سے کوئی بات کی. مسجد کے اندر تھے، رات کا وقت تھا، تو 2 صحابہ گزرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ادھر آؤ. فرمایا یہ میری فلاں بیوی تھی. تو صحابہ کی تو چیخیں نکل گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ذہن میں بدگمانی آپ کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا ہاں، ان الشیطان یجری من الانسان،
شیطان انسان کی رگوں میں چلتا ہے، جیسے خون چلتا ہے اس طرح شیطان چلتا ہے۔ وہ تمہیں بھی بدگمان کر کے تباہ کر سکتا تھا۔ ایک طرف یہ حکم ہے بدگمانی سے بچو، دوسرا بدگمانی کی جگہوں سے بچو، تہمت کے مقامات سے بچ جاؤ۔ اس لیے شریعت نے اصول مقرر کیا، اگر کوئی کسی پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، اب اس پر ضروری ہے کہ 4 گواہ پیش کرے گا۔ اگر 4 گواہ پیش نہ کیے، 3 کیے چوتھا نہیں، تو گواہوں کو بھی ڈنڈے پڑیں گے اور کہنے والے کو بھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا سب سے بڑی اللہ کے ہاں مومن کی عزت ہے اور عزت کی حرمت ہے۔ اسی لیے شریعت نے پردہ فرض کیا ہے، اور سب سے لوگ آج سمجھتے ہیں بڑا مشکل حکم ہے۔ پردہ، شرعی پردہ، یہ فرض ہے، اور شرعی پردہ جیسے لوگوں نے سمجھے اس طرح نہیں ہے کہ چچا کے بیٹے سے پردہ نہیں، خالہ کے بیٹے سے پردہ نہیں، پھوپھی کے بیٹے سے پردہ نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، زمارور دے۔ یہ بھائی ہے، باپ کے چچا کے بیٹے سارے زمارور دے، یہ بھائی ہیں۔ بھائی میں کہتا ہوں شریعت نے جو بھائی مقرر کیے وہ حق ہے، یا تمہارے معاشرے اور تمہاری رسموں نے جن کو بھائی بنایا ہے؟ ویسے تو انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی ہیں، پھر باہر پردہ کر کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ غیر مقلدوں پر تو پردہ فرض ہی نہیں، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، کیونکہ غیر مقلد کہتے اس قوم کو ہے قوم لا یفقہو، جو بالکل خر دماغ قوم ہو۔ شرعی پردہ فرض کیا، اور ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اگر کوئی ملا مولوی اس کی بیوی شرعی پردہ نہیں کرتی تو اس پر طلاق دینا واجب ہے، ورنہ اس کے پیچھے نماز ہی نہیں۔ صرف ملا مولوی کی بات نہیں، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارا دل پاک ہے، اچھا ہم سے بھی پردہ، دل پاک، چچے کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، اچھا ہم پہ بدگمانی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بدگمانی نہیں، یہ شریعت کی باڑ ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ زنا کرو نہیں، اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے اسباب کے قریب مت جاؤ، اسباب نہیں اختیار کرنے۔ اور آج کا معاشرہ ایسا تباہ ہوا، ہم سے کئی مسئلہ پوچھنے آئے، بہن اور بھائی بدکاری میں مبتلا ہے، سکی بہن سکا بھائی، سسر اور بہو بدکاری میں مبتلا ہے، اور ہزاروں واقعات خالہ بھانجا بدکاری میں مبتلا ہے، پھوپھی کے بیٹے، یہ ساری۔ اس لیے میرے رب کو پتا تھا کہاں کیا حکم دینا ہے،
وہ حکیم ہے۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، معاشرہ تباہ ہو گیا۔ اس لیے خبردار، خصوصاً جو یہاں جمعہ پڑھنے والے ہو، یا میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے، خدا کے لیے اپنے گھروں میں شرعی پردہ لے آؤ، شرعی پردہ لے آؤ جو شریعت کے مطابق پردہ ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ہوگا اور آخرت میں بھی، کیونکہ یہ کام آئے لوگ کہتے ہیں کہ شرعی پردہ ہو ہی نہیں سکتا، بڑا مشکل ہے، شرعی پردہ لاؤ۔ فرمایا بدگمانی مت کرو، صرف آثار و علامات پر کسی پہ حکم نہ لگاؤ جب تک کوئی قطعی دلیل تمہارے پاس نہیں، واضح شواہد تمہارے پاس نہیں، اس وقت تک بدکاری کی تہمت مت لگاؤ۔ آج یہ بدگمانی عام ہے، اس لیے فرمایا بچو، اور دوسرے مقام پہ ظن المؤمنین خیرا، مومنوں سے اچھا گمان کرو، اچھا گمان رکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان لگا، کس بنیاد پر؟ کہ قافلہ سے رہ گئی اور ایک آپ کا صحابی سامان سنبھالنے والا صفوان وہ بھی رہ گیا، اس کو بنیاد بنایا منافقین نے، اور طوفان بدتمیزی کھڑا کیا۔ وہاں پر بھی اللہ نے یہی بتایا کہ تم نے یہ بات سن کر یہ کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو مومنوں کے بارے میں حسن ظن، اس کو اپنا لوگے سکون ہوگا۔ اس لیے فرمایا ان کثیر الظن، بہت سارے ظن، تھوڑے نہیں بہت ظن، بعض الظن، کثیر بھی نہیں، بعض الظن، بعض گمان وہ غلط ہوتے ہیں اور صحیح نہیں ہوتے، اس لیے ان سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، یہاں پر ایک اصولی مسئلہ بھی ذکر کیا، ہر گمان گناہ نہیں ہوتا، بعض گمان، بعض ظن گناہ ہوتی۔ ان بعض الظن، اس پہ ضرب لگائی غیر مقلدین پر، منکرین حدیث پر، اور ان جیسے بدبختوں پر۔ وہ کہتے ہیں تقلید ظن ہے، ظن کی پیروی گناہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر ظن کی پیروی گمراہ نہیں، ہر ظن کی پیروی بعض الظن اسم، یہ بعض کا لفظ لایا اس لیے گیا کیونکہ بعض ظن واجب ہے، ظن المؤمنین خیرا واجب ہے، بعض ظن واجب ہے۔ ایک آدمی جنگل میں ہے اور قبلہ اس پہ مشتبہ ہو گیا کہ کس طرح منہ کرنا ہے، قبلہ کہاں ہے، اب اس پر غلبہ ظن واجب ہے۔ وہ تحریک کرے گا اور سوچ وچار کرے گا، اندازہ لگائے گا کہ قبلہ ادھر ہے، یا اس کا اندازہ نکلا ادھر ہے، تو اس کی پیروی بھی واجب ہے، اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اور ظن، نکاح پڑھانا ہے، نکاح کے لیے گواہ چاہیے دو مسلمان، اب ان کا اسلام بھی ظن سے ثابت ہے، ظاہر حال سے ثابت ہے۔ تو یہاں ظن اگر نہیں مانے گا تو نکاح بھی نہیں ہوگا۔ اپنے
والدین کا نکاح بھی تو لوگوں سے معلوم ہوا ہے، وہ بھی ظن ہے، خبر واحد بھی ظن ہے، تقلید بھی ظن ہے، تو سارے ظن گناہ نہیں، ان بعض الظن اسم، بعض ظن واجب ہوتی ہے، بعض مستحب ہیں، بعض مباح ہے۔ تو جو بیچارہ 4 لفظ پڑھا ہوتا ہے وہ بعض کا معنی نہیں سمجھتا۔ بعض الظن اسم، اگلا پوائنٹ آیا بدگمانی بھی نہیں کرنی، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہیں کرنی، ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرنی، احوال کی تفتیش نہیں کرنی۔ کرتے تو نہیں ہو؟ آج تو معاشرہ ہی ہے، آج تو یہی معاشرہ ہے۔ ایک آدمی ملا، اس کے پیچھے لگ گیا جی، اٹھتے کیٹتے بیٹھتا کیسے، یہ جاتا کہاں ہے، آتا کہاں ہے، بھئی تیرا کیا تعلق ہے اس سے؟ لا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ہاں بدعتی کی جاسوس بنو، مشرک کی جاسوسی کرو، دشمن کی جاسوسی کرو، مومن کی جاسوسی نہ کرے۔ جاسوسی کا مطلب عیب تلاش نہ کرو، احوال کی تفتیش نہ کرو، اس کے باطن کو نہ ٹٹولو، وہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے۔ تم اپنے ظاہر پہ رہو، ظاہر کو دیکھو، اندر کے تم حاکم نہیں، نہ تم ذمہ دار ہو، تم ظاہر کے ذمہ دار ہو۔ اس لیے خفیہ احوال، خفیہ تفتیشیں وہ تمہارے ذمہ نہیں ہے، نہ تم ان کے اعمال کے ذمہ دار ہو، تم اپنی اصلاح کرو۔ لا تجسسوا، آج معاشرے کا عیب یہ بھی ہے، اپنے آپ کا خیال نہیں اور دوسرے کے ہزاروں عیوب پر یہ ماہر ہے۔ فلانا جو ہے، فلانا جو ہے، فلانا جو ہے، فلاں تو خود اپنی اصلاح سب سے مشکل ہے، دوسرے پہ تنقید سب سے آسان ہے، اعتراض کرنا سب سے آسان ہے، دوسرے پہ تنقید کرتا ہے، اپنا خیال نہیں۔ اور اگر انسان اپنے وجود کو دیکھ لے، اپنے آپ کو دیکھ لے اور سوچے کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں، تو دوسروں کی فرصت ہی نہیں ملے گی، وہ اپنے عیبوں سے بھی فارغ نہیں۔ اس لیے فرمایا لا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، خفیہ عیب تلاش نہ کرو۔ لا تجسسوا، آگے ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اب یہ مضمون لمبا ہے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ بیان کر دوں گا۔ وآخر دعوانا